جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ کل سے جو ہمیں اخباروں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں مل رہی ہیں کہ جو عمر صاحب کی سربراہی میں سرکار بنی، انہوں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس میں سینٹر سے اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ بھی خبریں گشت کر رہی ہیں کہ آپ عمر صاحب یونین گورنمنٹ سے ٹائم سیک کر رہے ہیں تاکہ وہ کیبنٹ کی ریزولوشن کا جو ڈرافٹ ہے، جو اس میں مطالبہ کیا گیا ہے اسٹیٹ ریسٹور کرنے کا، ہی کین پٹ اٹ ٹو دا سینٹرل گورنمنٹ۔ ان کا حق ہے وہ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی پاس کریں، لیکن ہم عمر صاحب کو صرف یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن 370 35A اسٹیٹ ہوڈ ان ساری چیزوں پہ لڑا تھا، تو آج جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ صرف اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر آپ نے ریزولوشن پاس کیبنٹ میں کیا ہے، تو اٹ از ویری پینفل۔ اٹ مینز ڈپارچر فرام دا پرنسپل اسٹینڈ آف ہز پارٹی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمر عبداللہ صاحب بی جے پی کے ہاتھوں میں ہی کھیل رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ان کو کوئی کیسے بتائے، اگر امت شاہ جی کا گلہ سو گیا کہتے کہتے کہ میں اسٹیٹ ہوڈ واپس دے رہا ہوں، پرائم منسٹر نے بھی کہا، تو عمر صاحب کیوں وہی چیز ان کو آگے مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اچھی بات ہے وہ کہیں، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ آدھی چیز ہی کیوں کہہ رہے ہیں، صرف وہی کیوں کہہ رہے ہیں جو بی جے پی دینے کو تیار ہے؟ اس کا مطلب 370 کی جب بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، 35A کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ ایک طرف سے آئی واش ہے، جس ایجنڈے پہ انہوں نے الیکشن لڑا اس سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں، اور دوسرا کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے یا پکی ہوئی ہے پہلے سے ہی، این سی اور بی جے پی کے بیچ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سینٹر کو ویسے بھی اسٹیٹ ہوڈ ایز پر سپریم کورٹ ڈائریکشن آج نہیں تو کل دینا ہی ہے، تو عمر صاحب جسٹ وانٹس ٹو بی کاؤنٹڈ ان مارٹیئرس۔ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر کے وہ باقی جو مین ایشوز ہیں ان سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے، ہم عمر صاحب کو یہ یاد دلائیں گے کہ ان کی جماعت کا پہلے دن سے ہی یہی وتیرہ رہا ہے۔ جب مرحوم شیخ صاحب مہاراجہ سے علاقے کے بعد پہلے ایڈمنسٹریٹر بنے، اس کے بعد وزیر اعظم بنے، تو 1953 میں جب انہیں برخاست کیا گیا تو 22 سال کے بعد وہ کانگریس کی مدد سے وزیر اعظم نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ کے طور انہوں نے حلف لیا، اور آج جس طرح شیخ صاحب نے بٹریل کیا، بالکل وہی چیز آج عمر صاحب کر رہے ہیں۔ جو بڑے دعوے لے کے آئے تھے، جس اسمبلی کو انہوں نے میونسپلٹی کہا تھا، جس سرکار کو میونسپلٹی کہا تھا، آج ایک دن میں جب اوتھ لیا تو جو میں نے آبزرو کیا 3 بار عمر صاحب نے ڈریس چینج کیا ایک دن میں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کشمیری بڑے ماتم میں ہیں، میونسپلٹی بن گئی، صبح جب شیخ صاحب کے مزار پہ گئے تو ان کا ایک ڈریس تھا۔ It can be his personal thing. He is at liberty to do what he wants. But since he is the chief minister, we have to observe these things. میرے حساب سے ان کے لیے ماتم کا دن ہونا چاہیے تھا جب انہوں نے اوتھ لیا۔ باقی فارملٹی ٹھیک ہے کہنا اب یہ گورنر آج نہیں رہے گا، یہ نہیں رہے گا، لیکن let all of you mark the thing. صبح انہوں نے مزار شہداء اپنے دادا جان کے قبر پہ جا کے، مرحوم شیخ صاحب کے قبر پہ جا کے، ان کا ڈریس ایک تھا، پھر جب اوتھ لیا تب دوسرا ڈریس تھا، جب سیکریٹریٹ گئے تب تیسرا ڈریس تھا۔ تو اس کا مطلب وہ تو خوشی سے اچھل نہیں رہے تھے کہ میں سی ایم بن گیا، جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی وہ جہاز کا کھلونا دیتے کہتے دیکھو بیٹا یہ تو جہاز جا رہا ہے، ہم نے آپ کو لا کے دیا۔ What was the fun? He should have been serious that day. ان کی سیریسنس کا میں پھر کہتا ہوں ان کی ذاتی چوائس ہے،
میں کوئی اٹیک نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس چیز سے آپ سب لوگ مار کریں کہ دن میں جو آدمی 3 ڈریس چینج کرے اس کے دن, اس کا مطلب ہے جو ریئل ایشوز ہیں ہی از ناٹ بادر. وہ خوش تھے کہ کسی طرح سے لنگڑی لوٹی کرسی انہیں مل گئی, اور اگلے دن انہیں اس سے بھی گڑبڑ کر دیا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھانکنے کے لیے کہ اب میں سینٹر سے اسٹیٹ فوڈ واپس لے رہا ہوں. ارے بھائی, آپ نے الیکشن جب لڑا تب آپ نے بہت بڑا لمبا ایجنڈا دیا تھا, اب تو آپ اسے بھاگ رہے ہیں. لہذا ہمیں یہ اور اس لگ رہا ہے کہ اس بہانے وہ بی جے پی سے اپنی دوستی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے انہیں مودی جی امت شاہ جی کی خوب جم کر تعریف کی. ہم مانتے ہیں کہ انہیں سرکار چلانے کے لیے سینٹر کا تعاون چاہیے, اور ہم سینٹر سے بھی اپیل بار بار کرتے ہیں ایز سٹیزنز آف دس پلیس کہ سرکار, ان کی جو سینٹرل سرکار ہے وہ عمر عبداللہ صاحب کی سرکار کو بھرپور سپورٹ دے ایڈمنسٹریٹو ایشوز پر, ڈیولپمنٹل ایشوز پر. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عمر عبداللہ اپنی ساری خود ہی سارا کچھ مطلب چھوڑ دیں. وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں مودی جی سے, بی جے پی سرکار سے تعلقات بڑھانے کا. تو آج کی اس پریس کانفرنس کا مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ عمر عبداللہ صاحب یہ وضاحت کریں, جیسا انہوں نے بھی پیچھے بھی کہا کہ جب تک یہ سرکار ہے وہ 370 ان سے واپس لینے کی امید نہیں کریں گے, ان سے مانگیں گے نہیں. تو میرا پھر ان سے سوال ہے کہ کیا اگر بی جے پی 100 سال تک پاور میں رہے گی, should Kashmiris wait for 100 years to ask for their rights? I am not talking of seeking for their rights. پولیٹیکل سٹرگل اپنی جگہ, صرف کہنے سے بھی اگر وہ کہتے ہیں بات تب تک نہیں کریں گے, اٹ از انفارچونیٹ. دوسرا ایک امپورٹنٹ بات میں ان سے کہنا چاہوں گا, انہوں نے اوتھ تو سری نگر میں لیا, اب سرکار ان کی ہے, وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ بتا دیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی کیپٹل کون ہے, ان کی سرکار سری نگر میں رہے گی یا جموں میں رہے گی, اس چیز کی وضاحت کریں. ہم ان پر یہ چھوڑتے ہیں اس سوال کا جواب. ہماری یہ خواہش ہے, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ دربار منہ کی جو ٹریڈیشن ہے وہ چلتی رہے. یہ ایک بانڈنگ ہے 2 ریجنز کے درمیان, اس میں صرف یہ دیکھنا کہ کچھ کروڑ کا خرچہ آتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از جسٹیفائڈ. اس سے زیادہ یہ 2 ریجنوں کے درمیان ایک مطلب انٹیگریشن کا کام کرتی تھی, سوشل انٹیگریشن کا, مورل انٹیگریشن کا. ایک دوسرے کو جموں اور کشمیر کے لوگ سمجھتے تھے اور ایک دوسرے سے دور کرنے کا کام دربار منہ نے کیا ہے. ہم عمر صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہیں گے کہ وہ اتنا بتا دیں کہ ان کی سرکار کا کیپٹل جموں ہے یا سری نگر ہے یا دونوں ہیں. تو اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو ہم آپ کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. تھینک یو. میں نے بار بار کہا کہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل لوگوں سے پوچھ کے کیا جائے. اگر اس سے کوئی اچھا حل مودی جی کے پاس یا کسی اور کے پاس ہے, ٹیبل پہ آ کے بات کریں. ابھی جے شنکر جی بھی پاکستان گئے تھے, تو ہمیں امید ہے کہ انہوں نے پردے کے پیچھے تو کچھ مطلب ہے نا وہ نانا کر کے ہاں انہیں سے کر بیٹھے. میں پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہوگی, کیونکہ دونوں ملک اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں, لوگ چھٹکارا چاہتے ہیں. دنیا آگے جا چکی ہے, اب دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو جینے دیں, ہندوستانیوں کو جینے دیں, پاکستانیوں کو جینے دیں. یہ سب کانٹینٹ میں پیس آنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انصاف ہو. سر میں تو دعا ہی کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا کہ وہ پورا کریں. عمر صاحب کو مبارکباد دیتی اور پھر کہا کہ ان کا سپورٹ بھی ہوگا, وہ وہی چیز کریں. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جب دفعہ 370 ہٹایا گیا تھا 5 اگست 2019 کو, ہم سب جب 15-20 دن ایک انسرٹنٹی کا دور پورے JNK میں رہا تھا. پیراملٹری فورسز کی کافی تعداد یہاں پر آئی تھی, عجیب عجیب سرکولرز نکالے جا رہے تھے, ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا ہوگا. تو تب جو باقی ادر دین NC جو جماعتیں تھیں, میڈم بھی اس میں تھی, ہم بھی تھے, باقی لوگ تھے, ہم نے ریکویسٹ کیا تھا فاروق صاحب سے کہ بینگ دا لارجسٹ پارٹی جموں کشمیر کی, آپ ایک آل پارٹی میٹنگ بلائیں, کیونکہ تینوں MP ان کے آئے تھے, الیکشن تازہ ہی ہوا تھا پارلیمنٹ کا. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ریفریش اپنی میموری کریں. تو فاروق صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ آل پارٹی ڈیلیگیشن دلی جائے, پرائم منسٹر صاحب سے ملے اور ان سے ریکویسٹ کرے کہ کہانی کیا ہے, انسرٹنٹی کیا ہے. اف یو ریممبر, فاروق صاحب نے تب کہا تھا کہ آل پارٹی ڈیلیگیشن نہ جائے, MC کے 3 MP جائیں گے اور وہ پرائم منسٹر سے ملیں گے, دے آر پبلک ریپرزینٹیٹیوز. ہم نے بھی کہا تھا اسی بات ہے, اگر ان کے MP جاتے ہیں تو ملتے ہیں, مل کے وہاں سے جواب لے کے آتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب وہ ملنے گئے, 3 MP نہیں گئے بلکہ حسین مسعودی صاحب گئے, فاروق صاحب گئے اور عمر عبداللہ صاحب گئے. 1 اگست یا 2 اگست کی تاریخ تھی. اس کے بعد جب وہ واپس آئے
पहले उन्होंने झूठ बोला कि 3 MP जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन जो था जिसमें मैडम जाती, कोई और लोग जाते, उन्होंने उसको सबरटाज किया था। याददाश्त अपनी आप रिफ्रेश करें, और मैं कौम से भी कहता हूं वो भी अपनी याददाश्त ताज़ा करें, हमारी याददाश्त मजबूत होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन को सबोटाज करने के लिए पहले कहा MP जाएंगे, फिर MP 2 ही गए और अकबर नून साहब की जगह उमर साहब गए, अगर आपको याद होगा। तो वहां से आने के बाद फारूक साहब ने ये कहा कि मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया है, यकीन दिया है कि 370 के साथ कुछ नहीं होगा। 3 दिन कश्मीरी बल्ले बल्ले मजे लेते रहे, कुछ नहीं होगा, और 5 तारीख को 370 हट गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि NC को बिल्कुल 100% पता था कि 370 हट रहा है, और आज NC की 45 सीटें आना, इसके पीछे भी भरपूर बीजेपी का सपोर्ट था। जो अब कहानी, जो अब पर्दा हट रहा है, मेरी बेल में जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसकी तरफ से बार बार डिले की दरखास्त, फिर मुझे बारामूला में कैंपेन नहीं करने देना, बांडीपोरा में आधे से वापस लाना, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पूरा पुलिस के जरिए एक पर्टिकुलर लोगों को हेल्प कराना, ये सब आपने देख लिया। तो बीजेपी भी चाहती थी कि उन्हें कठपुतली एक रबर स्टैंप चाहिए, और उमर अब्दुल्ला साहब से अच्छी रबर स्टैंप उनके पास कोई और हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही तरीके से उमर साहब को भरपूर सपोर्ट दिया, और उन्हें इंश्योर किया कि उनको ऐसी मेजॉरिटी मिले। और आप ये भी देख लें, जो 4 या 5 इंडिपेंडेंट MLA भी जीत के आए, वो सारे उमर साहब के साथ गए। फिर कांग्रेस इस कैबिनेट में आई नहीं। कहते हैं ना, गुरसस मल तो चोर है पर। दूसरी कहावत कहते हैं कि ग्रेप्स आर सोवर पिलियम लाते तो वही तो कांग्रेस ने किया। और कहीं मुझे लग रहा है कि उमर साहब को बीजेपी ने कन्वे किया कि कांग्रेस से दूर रहे। नेशनल लेवल पे कांग्रेस बीजेपी के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। तो तरीके से उमर साहब बीजेपी के बहुत नजदीक जा रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने, और जो गुपकार अलायंस बना था, मैं आज पूछना चाहता हूं, जब आपने गुपकार अलायंस बनाया, मैडम से भी पूछना चाहता हूं, सज्जाद साहब से पूछना चाहता हूं, उमर साहब से पूछना चाहता हूं, तारगानी साहब से पूछना चाहता हूं, वो गुपकार अलायंस था क्या? अब इलेक्शन खत्म हुआ है, आज तो हम आपसे हिसाब ले लेंगे, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। गुपकार अलायंस भी 100% दिल्ली की एजेंसियों ने बनाया था, मोदी जी ने बनाया था, सिर्फ इसलिए कि एक डाइवर्शन हो जाए। इंजीनियर को जेल में डाल दिया, हुर्रियत वाले जेल में है, कोई वहां बात ना करे, लोगों को एक झूठी उम्मीद खड़ी रहे कि गुपकार अलायंस कुछ न कुछ करेगा, या कुछ नहीं, थक में हमें थकाया गया, कौम को थकाया गया। और फिर इलेक्शन के बाद एक और यू टर्न, ताकि पूरा अटानमी 370 35 से सब कुछ के कफन दफन का इंतजाम एक बार फिर फारूक साहब और उनकी पार्टी के हाथों हो रहा है। पहली बात, इलेक्शन को आप दैट इज ओवर, इलेक्शन का पीरियड खत्म। अगर आप याद रखें, इसी जगह मैंने कहा कि हम उमर साहब को भरपूर सपोर्ट देंगे, वो जो भी प्रो पीपल स्टेप ले लेंगे। अगर वो 370 और 35 से भी इसमें लाते, हम उनका वेलकम करते। तो आपका मतलब क्या ये है, या जो हमारे नाकदी है कि हम वेलकम करें, उमर साहब से स्टेट फूड मांगे? स्टेट, सर सुनिए ना प्लीज, स्टेट फूड पैसे भी उमर साहब मांग रहे हैं। मुझे कितनी सीटें मिलती है, उनको स्टेक कितनी मिलती है? ये सीटों की लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बेसिक राइट्स की लड़ाई है। इंजीनियर सीट वो लोग रिजेक्ट करें, ओन करें, वो लोगों का फैसला है। लेकिन आप भी राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ लें, आप 370 35 की बात हो नहीं रही है, एक पॉइंट पर बात हो रही है, स्टेटहुड स्टेटहुड स्टेटहुड। सो बी फेयर विद द पीपल ऑफ J&K। फिर जो आपने रिजल्ट की बात की, दैट इज सेपरेट थिंग। आई एम सेटिस्फाइड, हमारी नुमाइंदगी असेंबली में है, हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन भी नहीं दिया, और हम मानते हैं कि वो NC सज्जाद साहब बाकी जो बीजेपी के साथ डर पर्दे के पीछे मिले हैं, ना हमें कॉमन सिंबल दिया गया। और आई वुड वांट टू रिपीट टाइम एंड अगेन, आपकी वजह से कह रहा हूं, हमारे इशू से, हमारी सीटों से इंपॉर्टेंट यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक का क्या हो। अगर उमर साहब 370 35 से पर वो वापस लाते हैं, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। हालांकि कश्मीर का इशू तो भी हल करना है। अगर वो सिर्फ स्टेटहुड को लेके लोगों को बेवकूफ बनाना चाहेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज फेयर। वो वैसे भी बीजेपी की कमिटमेंट है, टैक्टिकल हेल्प उनकी की गई। अभी आप देखें, पोस्ट इलेक्शन भी 4 सीटें जो इंडिपेंडेंट थे वो उनके साथ गई। अब उमर साहब के पास खुद की मेजॉरिटी आई, 45 उन्होंने क्रॉस कर दिया। अब तो उन्हें डरना नहीं चाहिए था। फिर अगर वाकई वो एक इंडिजिनस मूव होता, फिर उन्हें इसके साथ 370 और 35 से भी जोड़ना चाहिए था, रेजोल्यूशन पास करके। सो ऑब्वियसली देयर आर वेरियस, फॉर गॉड सेक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एनालिसिस कर लेना। वो 4 सिर्फ इसलिए उनके साथ गए ताकि कांग्रेस को दूर रखा जाए। और कांग्रेस ने भी अब ड्रामा रचना शुरू किया, जब तक स्टेटहुड वापस ना आए हम नहीं जाएंगे। अरे बाबा, आप ही ने तो मेन अटानमी को डैमेज किया। इसलिए सारा तो सर देखिए ना, राइटिंग ऑन द वॉल, सब कुछ तो आया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई गया तो उसका अधिकार है, उसका हक है।
हम उम्मीद रखेंगे कि इंसाफ होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, हमारी लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई देखिए 370-35 की बात करके बीजेपी ने गोल पोस्ट चेंज कर लिया और सारे लोग उसके मेरिट में फंस रहे हैं।